بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے باقاعدہ اس نشست کا آغاز ہو رہا ہے۔ آغاز تو کل سے ہو گیا، آج داستان آگے بڑھی ہے۔ شان رمضان 2026 میں، شہر رمضان 2026 میں، اس اعتبار سے ہماری جو ہسٹری ہے 14 سالہ، اس کی اہم ترین داستان ہے، اس لیے کہ یہ خاتم الانبیاء کی داستان ہے، اس لیے کہ یہ داستان آدم نہیں ہے، داستان فخر آدم ہے، داستان موسیٰ نہیں ہے، داستان فخر موسیٰ ہے، داستان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شان رمضان 2026 میں۔ اور داستان پہنچی کہاں تک ہے؟ داستان یہاں تک پہنچی ہے کہ نزول وحی ہو چکا ہے، غار حرا کا واقعہ ہو چکا ہے، صدائے اقرأ بسم ربک الذی خلق بلند ہو چکی ہے، اور اب یہاں سے داستان آگے بڑھ رہی ہے۔ یعنی میں یہ کہہ دوں کہ یہ صرف الفاظ کا نزول تھوڑی ہوا ہے، نزول وحی کا آغاز تھوڑی ہوا ہے، صرف نزول وحی کا آغاز تو ہوا ہے، لیکن دراصل جو ایک خاص ماحول تھا، جو کہ کسی بھی اعتبار سے کوئی حوصلہ افزا ماحول نہیں تھا مکے کا، یہ نزول وحی کا آغاز ہوا ہے گویا اندھیروں میں روشنی نے پہلا قدم رکھ دیا ہے، اندھیروں میں روشنی نے پہلا قدم رکھ دیا ہے۔ اب منظرنامہ بدل گیا ہے، یا منظرنامے کے بدلنے کا آغاز ہو گیا ہے۔ اب وہ اندھیرے نہیں رہیں گے، اب یہاں روشنی ہوگی، اور اب یہاں سے داستان بھی ایک نئے موڑ میں داخل ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس سے کہ یہاں سے سرکار کی زندگی بھی ایک نیا رخ اختیار کر رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ نزول وحی ہو گیا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے دین کی تبلیغ شروع کر دی ہے، دین کی ترویج شروع کر دی ہے۔ کیسے شروع کر دی ہے؟ اعلانیہ نہیں، غیر اعلانیہ، جس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغام ایک دن میں نہیں پھیلنا ہے، یہ انقلاب شور سے نہیں آنا ہے، ابھی حکمت سے آنا ہے۔ اسی لیے آغاز میں آواز بلند نہیں کی گئی ہے، ہجوم کو نہیں پکارا گیا ہے، دلوں کو چنا گیا ہے۔ ہاں، وحی کے بعد پہلا مرحلہ اعلان کا نہیں ہے، تیاری کا ہے، قریب ترین لوگوں کو آہستہ آہستہ بلانے کا۔ یہ تاریخ اسلام رقم ہو رہی ہے، اسلام کا آغاز یہ سن رہے ہیں آپ، یعنی اسلام کا سفر خاموش قدموں سے شروع ہو گیا ہے۔ کہاں سے؟ ایک گھر سے شروع ہو گیا ہے، ایک گھر سے اسلام کا شروع ہوا ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں نا، تاریخ اسلام سن رہے ہیں آپ، ایک گھر سے اسلام کا آغاز، تبلیغ اسلام کا آغاز ہو گیا ہے، ایک گھر سے، ایک دل سے، ایک یقین سے۔ اور یہ وہ مرحلہ ہے جسے ہم دعوت غیر اعلانیہ کہتے ہیں، ایک ایسا خاموش انقلاب جو بعد میں پوری دنیا کی آواز بننے والا ہے، لفاظی نہیں، حقیقت ہے۔ اس دعوت کا مرکز کیا ہے؟ اس کا سینٹر کیا ہے؟ پوائنٹ آف بگننگ کیا ہے؟ بچوں کے لیے بزرگ تو جانتے ہیں، اسے کہتے ہیں دار ارقم۔ دار ارقم وہ جگہ ہے، دار ارقم، کہ جہاں سے اسلام کی تبلیغ کا آغاز ہو رہا ہے۔ دار ارقم یعنی کیا؟ ایک نوجوان ہے، کیا کہنے اس نوجوان کے، کیا کہنے اس ہستی کے، کیا نصیب ہے ان کا۔ ہاں، ایک نوجوان ہے، نام ہے ارقم، یہ ان کا گھر ہے، ارقم نامی نوجوان کا گھر ہے۔ یہ اسلام لا چکے ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں، صحابی رسول ہیں۔ آج بھی اللہ تعالیٰ سب کو خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے، انشاءاللہ بار بار نصیب فرمائے۔ آج بھی جب ہم خانہ کعبہ جاتے ہیں، جو صفا پہاڑی ہے، صحیح کرتے ہیں، صفا پہاڑی کے قریب ایک گیٹ ہے، اس وقت غالباً تعمیرات کی وجہ سے اس وقت گیٹ اس انداز سے نہیں ہے، لیکن صفا پہاڑی کے قریب ہی ایک گیٹ ہے، اس کا نام باب ارقم ہے، باب ارقم۔ وہیں کہیں اس زمانے میں یہ گھر موجود تھا جسے دار ارقم کہتے ہیں۔ اب آپ بس منظر سوچئے اور بس کھو جائیے اس منظر میں۔ جناب ارقم کے گھر کا منظر کیا ہے؟ یہاں خاموشی سے دین کی تبلیغ کا کام جاری ہے۔ یہ ایک گھر نہیں ہے، یہ اسلام کی پہلی درسگاہ ہے۔ معلم کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی منظر کیا ہے؟ دار ارقم میں داخل ہوتے ہی شور پیچھے رہ جاتا ہے،
اس گھر کا دروازہ بند ہوتے ہی مکے کی گلیاں، قریش کا خوف سب باہر رہ جاتا ہے. اندر ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، یہاں کوئی ممبر نہیں ہے، یہاں کوئی چراغوں کی قطار نہیں ہے، بس چند لوگ، چند اللہ والے زمین پر دائرے کی صورت میں بیٹھے ہیں، چہرے متوجہ ہیں، سانسیں ہلکی ہیں، دل تیز دھڑک رہے ہیں. رسول اللہ درمیان میں بیٹھے ہیں، نہ اونچی آواز ہے نہ خطیبانہ انداز ہے، بس ٹھہرے ہوئے الفاظ ہیں، آیات قرآن ہیں، آہستہ آہستہ پڑھتے جاتے ہیں. الفاظ دیواروں سے ٹکرا کر لوٹتے نہیں ہیں، دلوں میں اترتے جاتے ہیں. ان میں کوئی غلام ہے، ان میں کوئی جوان ہے، ان میں کوئی تاجر ہے، ان میں کوئی کمزور ہے، مگر اس کمرے میں سب برابر ہیں. سب کے لیے ہی ایک پیغام ہے، ایک ہی امید ہے. باہر ظلم کا اندیشہ ہے، اندر خاموشی میں ایمان مضبوط کیا جا رہا ہے. ادارے رقم، یہ اسلام کی تاریخ رقم ہو رہی ہے. سوال پوچھے جاتے ہیں اور رسول اللہ ہر سوال، اللہ اللہ فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، رسول اللہ ہر سوال کا جواب ایسے دیتے ہیں جیسے کوئی ہاتھ پکڑ کر اندھیرے میں رستہ دکھا رہا ہو، ایسے جواب دیتے ہیں. اور یہ سلسلہ کتنے عرصے تک جاری رہا ہوگا؟ 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، مہینہ، 2 مہینہ، غیر اعلانیہ ہے، سال، 2 سال، 3 سال. اتنی آسانی سے نہیں پہنچا ہے دین ہم تک، بہت قربانیاں ہیں اس میں. 3 سال ایسے گزرے ہیں، 3 سال ایسے گزرے ہیں. دار ارقم میں آتے ہیں، جاتے ہیں، درس ہوتا ہے، بات ہوتی ہے، سوالات کے جوابات ملتے ہیں، خوف کے بت ٹوٹ رہے ہیں اور بات آگے بڑھ رہی ہے. 3 سال ایسے گزرے. اب منظر نامے کی تبدیلی کا وقت ہے. اب ماحول دوبارہ بدل رہا ہے. اب داستان ایک اور مرحلے کی جانب بڑھ رہی ہے. ایک مرحلہ نزول وحی کا تھا نا، تب متعلقہ مقام کیا تھا؟ غار حرا. ایک مرحلہ خاموش تبلیغ کا تھا نا، تب متعلقہ مقام کیا تھا؟ دار ارقم. اب اگلا مرحلہ آ رہا ہے اور یہ مرحلہ اتنا اہم ہے کہ قرآن کریم میں، کیونکہ سرکار دو عالم تو وہی کہتے ہیں جو وہی کہتی ہے، وہی کرتے ہیں جو وہی کہتی ہے. تو اب دعوت اسلام اگلے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. اب داستان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگلے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. دار ارقم کا مرحلہ ہو گیا. اب اگلا مرحلہ وہ ہے کہ جس کی قرآن کے ذریعے، قرآن میں جس کا تذکرہ آیا، سورہ شعراء ہے، آیت نمبر 214 ہے. صدائے ربی بلند ہوئی، ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انذر عشیرتک الاقربین. یہ صرف ایک آیت نہیں ہے، یہ اگلے مرحلے کا پیغام ہے. اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو خبردار کیجئے یا ڈرائیے. اب اس آیت کے پیچھے پورا ایک واقعہ ہے. اور اب وہ سنیے، اب یہ معاملہ آ گیا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی خاندان کا رخ کیا ہے اور بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو، میں آج کے الفاظ میں کہہ لوں، ایک دعوت کا انویٹیشن دیا ہے. دعوت کا انویٹیشن دیا ہے. یہ عجب دعوت ہے اسلام کی. یہ آپ ایک عجب دعوت کا قصہ سن رہے ہیں اس وقت. کھانے کی دعوت ہے، لوگوں کو مدعو کیا گیا ہے، لوگ آنا شروع ہوئے ہیں، لوگ آ کر بیٹھ گئے ہیں، کھانا سرو کر دیا گیا ہے، کھانا پیش کر دیا گیا ہے، سب بیٹھ گئے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں. اب آپ نے کچھ کہنا چاہا ہے، قریب ہے کہ آپ کچھ کہیں. ابھی آپ نے کچھ کہنا چاہا ہے یا ابھی آپ نے کچھ کہنا شروع ہی کیا ہے کہ ابو لہب نے آپ کو انٹرپٹ کر دیا ہے. انٹرپٹ کر دیا ہے، کہنے نہیں دی، بات نہیں کر رہے تھے. عجیب، ایک عجیب ماحول. ویسے عام حالات میں دیکھیے، ایک انسان کوئی بات کرو اس کو انٹرپٹ کر دیا جائے، ایک خاص ماحول بن جاتا ہے. یہاں ابو لہب نے بات کا رخ بدل دیا ہے، بلکہ اس نے پتہ نہیں کیا کیا کہا، جادو ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں فلاں. قصہ مختصر یہ کہ اتنا شور اور ایسی بے ترتیبی ہو گئی کہ رسول اللہ کو بات کرنے کا موقع نہیں ملا، بات نہیں ہو سکی. تو دعوت کا کیا ہوا؟ محفل بغیر اصل گفتگو کے ختم ہو گئی. تو بات ختم ہو گئی؟ نہیں. ایک اور آپ اسلام کی تبلیغ کے مراحل تھی. پھر
ایک دعوت کا اہتمام کیا گیا، ایک اور دعوت کا اہتمام ہو گیا، پھر لوگوں کو انویٹیشن دیے گئے، پھر قریب کے لوگوں کو انویٹیشن دیے گئے، پھر وہی لوگ دوبارہ آئے، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، پھر کھانا سر وہ ہے، پھر بات کرنا چاہیے، پھر ابو لہب ہے، پھر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، پھر ابو لہب انٹرپٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن اب کی دفعہ حضرت ابو طالب نے ابو لہب کو ایسا کرنے نہیں دیا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات کی ہے، خاندان والے سن رہے ہیں، قریب کے لوگ سن رہے ہیں، ابو لہب بھی سن رہا ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خاص ماحول میں بات کر رہے ہیں، اب آپ نے کہنا شروع کیا، سننے والوں نے سننا شروع کیا۔ میں مختصر کرتے ہیں، میں تمہارے لیے دنیا کی، میں تمہارے لیے آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں، اللہ نے مجھے محمد کو حکم دیا ہے میں تمہیں اس کی طرف بلاؤں۔ اب یہ سب منظر ہو گیا ہے، اس دعوت کا منظرنامہ ہی تبدیل ہو گیا ہے۔ یہ کیا کہہ دیا ہے، یہ کیا سن رہے ہیں؟ سو ایک مرحلہ تھا غیر اعلانیہ تبلیغ کا، ایک مرحلہ تھا وحی کا غار ہرا، ایک مرحلہ تھا غیر اعلانیہ تبلیغ کا دار ارقم، ایک مرحلہ تھا یہ دعوت ذو العشیرہ۔ اب بات بڑھ گئی ہے، اب بات اگلے مرحلے کی طرف بڑھ رہی ہے، اور اب جو تیسرا مرحلہ ہے وہ پہلے دو سٹیجز سے زیادہ انٹینس بھی ہے، انٹرسٹنگ بھی ہے، بڑے سکیل کا بھی ہے، بہت بڑے سکیل کا ہے۔ اتنے بڑے سکیل کا ہے اور اتنا امپورٹنٹ ہے کہ قرآن کریم کی آیت کے ذریعے گویا کہا گیا کہ اب یہ کیجئے، اور یہ واقعہ جہاں پیش آیا ہے وہ مقام آج بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ کیا مرحلہ ہے؟ داستان محمد جاری ہے، کلرز کریں گے۔